وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو پسند کرتے ہیں وہ بیٹی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتی ہیں۔ تو آج ان 3 آیات کا بیان ہے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں آیت نمبر 57 سے، یعنی کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے جیسے قبیلہ بنو خزاع اور کنانہ، ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسے الفاظ کہنا نہ صرف گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بلکہ کفر ہے۔ کفر ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کا بیٹا ہے، مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ کفار جو ہیں مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اب بدتمیزی یا گستاخی کی انتہا ایسی تھی کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کہ فرشتے جو ان سے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد کا ثابت کرنا یہ ایک اس کے اوپر عیب لگانا ہے، یعنی یہ بے ادبی، گستاخی، اور اس کے لیے اولاد بھی وہ ثابت کرتے تھے جس کو وہ اپنے لیے حقیر سمجھتے تھے اور اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، یعنی بیٹیاں، یعنی بیٹی کو وہ اپنے لیے حقیر سمجھتے تھے کہ یہ ایک حقیر چیز ہے، بیٹی حقیر چیز ہے، تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے مگر اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے، اور اگر کسی کی بیٹی ہو جاتی یا بیٹی کی اس کو بشارت دی جاتی، سارا دن اس کا منہ کالا رہتا اور سیاہ ہو جاتا شرم سے، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ایک اللہ کی ذات میں
معاذ اللہ ایک عیب بھی لگاتے تھے تو پھر بیٹوں کا نہیں بیٹیوں کا، یعنی جس چیز کو اپنے لیے حقیر سمجھتے تھے اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کرتے تھے، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے جن سے۔ تو جب ان کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ غم اور پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن ان کے چہرے کا رنگ بدلا رہتا، جس کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا، اور وہ غصے کی حالت میں چلے جاتے۔ تو جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب کی جائے، یعنی وہ جاہل قوم نفرت کرتی تھی اس بات سے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو، تو اپنے لیے جس چیز کی نسبت کو پسند نہیں کرتے تھے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو اصل میں ان کو یہ شرم اور حیا دلائی جا رہی ہے کہ پھر اللہ کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو تم نے کیسے پسند کر لیا؟ تم تو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، تمہارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہیں شرم آتی ہے اور تمہارے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں اگر بیٹی پیدا ہو جائے، رونا دھونا ڈال دیتے ہو کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میرے بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی، آج بھی اگر آپ غور کریں، میں نے درجنوں خاندانوں کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں خوشی ہوتی ہے یا رنج ہوتا ہے؟ رنج ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے خوشی نہیں ہوتی، اداسی پیدا ہو جاتی ہے، اداسی ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ بعض گھروں میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی، اور گلے اور شکوے کرتی ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے۔ مگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھی ہیں، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر، لڑکی کی پیدائش پر غم کرنا یا رنج کرنا یا اس کو اچھا نہ سمجھنا، یہ کن کا کام ہے؟ کافروں کا۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، یہ کن کا کام ہے؟ کافروں کا، یہ مشرکین کا کام ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے بھی گھروں میں ہم نے ایسا دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سب غمزدہ ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور آپس میں گلے شکوے شروع کر دیتی ہیں، چہرے پر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کو کوئی مبارکباد دے ہی دے، میں تو کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو میں تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اگر کوئی مبارکباد دے ہی دے تو یا تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس نے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمیں مبارکباد دی ہے، غصے میں نہیں آتے تو بات اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں کہ اس نے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمیں مبارکباد دی ہے، نہیں تو ان کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اگر آپ ان کو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر مبارکباد دیں، ایسا شو آف کریں گے یا شو آف نہ بھی کریں تو آپ کو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں۔ جون سی بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی پورے خاندان میں تقسیم کرتے ہیں،
ڈبے لڈو ہمارے گھر آتے ہیں، بیٹے کے پورے خاندان کے اندر سب کو تقسیم کیے جاتی ہیں، مگر بیٹی کے پیدا ہونے کے پر آپ غور کریں کوئی مٹھائی کے ڈبے نہیں جاتے، کوئی مٹھائی یا لڈو تقسیم نہیں کیے جاتے جون سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے پر ناراضگی کا اظہار، افسوس کا اظہار، غم زدہ ہونے کا اظہار، پریشانی کا اظہار، یہ کن کی عادت ہے؟ یہ کافروں کی عادت ہے۔ یہ کافر اس طرح کیا کرتے تھے جو قرآن ہمیں بتا رہے بیٹی کے پیدا ہونے پر۔ اور بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ تو نے ایک بیٹی پیدا کر لی، اب تو دوسری بھی بیٹی پیدا کرے گی، اس کو تانے دیتے ہیں۔ بھئی بیٹی کے پیدا کرنے میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بیٹا عطا فرمانا ہے یا بیٹی عطا فرمانی، وہ تو اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ مگر بعض ایسے جاہل ہیں جو اپنی بیویوں کو تانے دینا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے، پیٹنا شروع کر دیں گے، تو نے بیٹی پیدا کی۔ ایسے ہیں جاہل جون سی ہیں۔ اور بعض میں نے ایسی بھی طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ ایک بیٹی کے اوپر طلاق دے دی، اس نے بیٹی پیدا کی ہے میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، یہ معاذ اللہ یہ میرے لیے منحوسہ عورت ہے اس لیے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس نے دو بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، یہ منحوس عورت ہے، اس کو طلاق دے دو۔ اس نے 3 اور بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، یہ منحوس عورت ہے، اس کو طلاق دے دو۔ جون سے بیٹی کے پیدا ہونے پر طلاق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس شخص کے ہاں جہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو، سلامتی نازل ہو۔ اور پھر وہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا اپنے پروں سے اس کو گھیر لیتی ہیں اس کو، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت والے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قیامت والے دن اس شخص کی مدد کی جائے گی جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی پرورش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہو، اور یہ کافر کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہونے کے اوپر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور نہیں کیا، اس نے ذلیل نہیں کیا، اس کو ذلیل نہیں سمجھا، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی۔ اپنی بیٹی، بعض لوگ بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دیتی ہیں، حضور نے کیا فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مگر آپ اوور آل ایک اگر ویو لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یتوارا من القوم، یعنی جب اس کو پتہ چلتا ہے
کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی بیٹی ہوئی ہے، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ لوگوں سے چھپتا ہے، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے. اور قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں یہ دستور تھا کہ جب کسی بندے کی عورت حاملہ ہوتی تو وہ شخص بچہ پیدا ہونے تک کئی مہینے، زمانہ جاہلیت میں جاہلوں کا یہ کام تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چھپ جاتے تھے. پھر اگر تو اسے یہ پتہ چلتا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور قوم لوگوں کے سامنے آ جاتا، اور اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم کے مارے کئی دن وہ لوگوں سے چھپتا رہتا اور غم زدہ رہتا اور پریشان رہتا اور ایک عجیب و غریب حالت میں رہتا، اور اس بات پر غور کرتا رہتا لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے کہ وہ اس ذلت کو کیسے برداشت کرے اور اپنی بیٹی کو کس طریقے سے قتل کرے، کیسے قتل کرے اپنی بیٹی کو. اس بات پر وہ غور کرتا تھا، اور اس کے اندر اس وقت کے کئی قبیلے انوالو تھے، ملوث تھے اس کے اندر. قبیلہ مضر، کنانہ، خزا، پھر قبیلہ تمیم، اس کے کئی لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس بات پر غور کرتے تھے کہ اس کو قتل کیسے کرنا ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹانا ہے، جون سے کیسے مٹانا ہے. میں آپ کو اس میں ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ قرطبی مالکی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، حضور کے صحابہ کرام میں سے ایک بندہ بڑا ہی غمگین تھا، بڑا ہی غم زدہ رہا کرتا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بڑے غمگین رہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک صحابی رسول، حضور نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے اداس اور بڑے غمگین رہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں تھا. کون تھا؟ صحابی رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ. تو میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا. بھلے یا رسول اللہ، بھلے میں مسلمان ہو چکا ہوں. کتنی بڑی اس نے بات کی اس صحابی رسول نے. جب حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ہر وقت اداس رہتے ہو، غمگین رہتے ہو، اس نے کہا میرے سے ایک گناہ ایسا ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے کہ میں اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہر وقت غمزدہ رہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ تھا، اور بھلے میں مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھ کر، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا، مجھے نہیں بخشا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا وہ گناہ کیا تھا. اب وہ بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. میں ان لوگوں میں سے تھا. تو ہوا یہ کہ میرے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو مجھ سے اس کی ماں نے سفارش کی. اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ میں اس کو قتل نہ کروں. تو یہاں تک کہ وہ لڑکی بڑی ہو گئی، اور وہ لڑکی اس اپنے وقت کی عورتوں میں حسین ترین لڑکی تھی، بہت حسین. اللہ نے اس کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا. میری بیٹی تھی، میری بیٹی تھی. تو اب لوگ
چونکہ اللہ نے اس کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا تو اس کے لیے نکاح کے پیغام آنے شروع ہو گئے. اب مجھے شرم اور غصہ اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کا نکاح کر دوں، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے، تو نکاح کرنا یا آباد کرنا کیا، وہ تو بیٹیوں کو برباد کر دیتے تھے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا میں اس کو نکاح کے بغیر رہنے دوں، کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر اس کو چھوڑ تو دیا تھا، رسم و رواج کے مطابق میں نے کوشش کر اس کو قتل نہیں کیا تھا، مگر میں پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں جان سے. تو اخیر میں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ میں اس کو فلاں قبیلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو میری بیوی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ رشتہ دار ہیں پرانے، ان سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے اس نے میری بیٹی کو کپڑے بھی اچھے سے پہنا دیے اور زیور بھی بنا دیا. ظاہر ہے آپ جب کسی مہمان یا رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو بچوں کو تیار کر کے ہی لے کے جاتے ہیں نا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناتے ہیں، جیولری پہناتے ہیں، پھر آپ وہاں پر لے جاتے ہیں. تو میں اس کو لے گیا تو میں یا رسول اللہ میں کنویں کے اوپر پہنچا تو میں نے کنویں میں جھانکا تو میری جو بیٹی تھی، کیونکہ وہ نوجوان ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ سمجھ گئی، یعنی اس کو شک پڑ گیا کہ اس کے مرنے کا وقت آ گیا اور میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ رسم و رواج عام تھا، ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی اپنی بیٹی کو قتل کر دے جان سے. تو وہ سمجھ گئی کہ میں اس کو یا تو کنویں میں ماروں گا، میں یہ مار کے پھینک دوں، ڈال دوں گا. تو میری بیٹی رونے لگ گئی اور میرے جسم سے چمٹ گئی میری بیٹی جنسی ہے، اور مجھے کہنے لگی کہ بابا تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم کچھ کرنا چاہتے ہو یہاں پر؟ تو یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آیا. تو پھر جب کنویں کی طرف دیکھا، رسم و رواج کی طرف، پھر میں نے وہ چیز میرے پر غالب آ گئی جون سی ہے. تو وہ لڑکی پھر مجھ سے چمٹ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بابا میری جو ماں کی امانت ہے اس کو ضائع نہ کرو، میں اپنی ماں کی امانت ہوں، یعنی کہ اس نے تمہیں میرے ساتھ بھیجا رشتہ داروں کی طرف جان سے، اس کو ضائع نہ کرو. تو وہ سمجھ گئی کہ میں اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا. تو میں نے پھر دوسری مرتبہ کنویں کی طرف دیکھا اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو مجھے پھر اس پر رحم آیا. مگر اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے، کہنے لگا یا رسول اللہ مگر پھر میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور میں نے اس کو پکڑا اور وہ چلا رہی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا، کنویں میں نے اس کو ڈال دیا. اور وہ مجھے کہہ رہی تھی، اس کی جو آخری الفاظ تھے کہ اے میرے بابا تو نے مجھے مار دیا. تو میں اس وقت تک کنویں کے اوپر کھڑا رہا جب تک کہ وہ مر نہیں گئی، اس کی آوازیں بند نہیں ہو گئیں، اور پھر میں واپس آ گیا. اب جب وہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے تھے، زارو کتار. اور جتنے صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ خود بھی صحابی رسول تھا جس کا یہ واقعہ ہے، جتنے صحابہ کرام تھے سب رو رہے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، حالانکہ اس نے حضور کی خواہش کے اوپر یہ واقعہ سنایا تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو زمانہ جاہلیت کے فعل پر سزا دیتا تو وہ تم تھے، میں تمہیں سزا دیتا. اگر زمانہ جاہلیت کے فعل کے اوپر کسی کو سزا دیتا تو تمہیں سزا دیتا اس فعل کی جنسی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور تھا یا وہ وقت تھا کہ
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ جو زمانے جاہلیت تھا اس میں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مختلف طریقے سے قتل کرتے تھے. بعض ایسے قتل کرتے تھے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ گڑھا کھود کر بیٹی کو زندہ اس میں دبا دیتے تھے مٹی کے اندر، اور یہاں تک کہ وہ بچی مر جاتی تھی. اور بعض جو سی کسی پہاڑی یا پہاڑ پر لے جاتے تھے اور اوپر سے نیچے پتھروں کے اوپر پھینک دیتے تھے. اور بعض جو ہیں پانی کے اندر بیٹی کا سانس بند کر کے اس کو مار دیتے تھے، اور بعض بیٹیوں کو گلوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے، گلے کاٹ دیتے تھے. تو ان لوگوں کا بیٹیوں کو قتل کرنا اصل چیز ان کی غیرت کی وجہ سے تھی. اور بعض اس میں یہ بھی بات کرتے تھے کہ بیٹیوں کی وجہ سے ہم فقر یعنی فاقوں میں نہ پڑ جائیں، رزق کہاں سے پورا ہوگا، جو سا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وجہ سے. حالانکہ بیٹی وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی ہی تھی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھیں آپ کی خدمت اقدس میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی تشریف آوری پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا وہ ساری کائنات کے کھڑے ہو جانے کے مترادف ہے. حضور کسی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے ساری کائنات اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو جب بی بی فاطمہ تو زہرا آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے بلکہ ان کے ماتھے کے درمیان میں بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جو بھی مجلس ہوتی اس مجلس میں بٹھا لیتے تھے. بی بی فاطمہ تو زہرا کو یہ حدیث کی کتابوں سیرت کی مواہب الدنیا شریف کے اندر ہے یہ جن سے. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کی پرورش اچھی کی، کس کی بیٹی ہے بتائیے؟ تقریباً ساروں کی بیٹیاں ہیں. جس بندے نے اپنی بیٹی کی پرورش اچھی کی اور بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس کی شرح محدثین نے یہ کی ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے اس کی شادی نکاح وغیرہ بھی کیا، اپنی بیٹی کی پرورش اچھی کی اور اس کا برتاؤ بھی اچھا کیا، یعنی اس کا نکاح کیا، اس کی شادی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ بندہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے، اکٹھے داخل ہوں گے. تو وہ کتنے ظالم لوگ تھے جو بیٹیوں کے گلے کاٹتے تھے، ذبح کرتے تھے، بیٹی کے پیدا ہونے پر شرم محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تھے، پانی کے اندر سانس بند کر کے مار دیتے تھے، یا قبر کھود کر زندہ بیٹی کو دبا دیتے تھے. یا جیسے یہ حدیث کا واقعہ سنایا، اب وہ صحابی رسول تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ایسا گناہ میں کر چکا ہوں اپنی زندگی میں کہ مجھے لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے اسلام لانے کے بعد بھی میرا وہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. حضور نے سنا، اور جب حضور نے سارا واقعہ سنا اس نے کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو مارا. اور نوجوان لڑکی جس کے نکاح کے پیغام آتے تھے اس کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روئے اور زار و کتار ہوئے. اور حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے فعل میں سے اگر میں کسی کو سزا دیتا تو تجھے سزا دیتا میں.
اس کی جون سی ہے. تو بہرحال آگے فرمایا الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہی ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتی ہیں، اپنے لیے بیٹیوں سے نفرت کرتی ہیں. جس چیز کو اپنے لیے گندا سمجھتی ہیں، منحوس سمجھتی ہیں، نفرت کرتی ہیں، اللہ کے لیے اس کو قرار دیتے ہیں، کہتے نہیں اللہ کی تو بیٹیاں ہیں. دیکھو ان کی عقل دیکھو اور ان کا جاہل پن دیکھو اور ان کا کفر دیکھو کس انتہا کو پہنچ گیا کہ اللہ کے لیے وہ چیز اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اسی طرح اللہ نے جو انہیں رزق دیا، جیسے کہ پچھلی آیات میں کل پرسوں کے بیان میں ذکر گزرا تھا کہ وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتی ہیں، حالانکہ بت جو ہیں وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی کسی قسم کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے. بھلے ہی ان کا جو مرضی حصہ نکالتے رہیں اپنے رزق میں سے، وہ نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتی ہیں. تو جس رب نے انہیں پیدا کی ہے اور ان کے اوپر احسانات فرمائی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.